السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہے. بلدیاتی انتخابات کیوں ضروری ہیں کہ لوکل سطح پر جو لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، جو منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ زیادہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج صبح خیبر پختونخوا میں دوسرے مرحلے کے جو 18 اضلاع میں جو انتخابات ہونے تھے، وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ دوسرے مرحلے کے جو انتخابات ہیں خیبر پختونخوا میں کے 18 اضلاع میں، وہ 31 مارچ کو ہی ہوں گے. اور دوران سماعت چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ جمہوریت کی جو مضبوطی کے لیے جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے مرحلے کے انتخابات خیبر پختونخوا میں 19 دسمبر کو ہوئے تھے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سیٹ بیک ملا تھا. ان کو ناکامی ہوئی تھی اور ان کو زیادہ سیٹیں نہیں ملی تھی، اور زیادہ تر جو ہے امیدوار پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کامیاب ہوئے تھے. اور دوسرے پھر اس کا جو دوسرا مرحلہ تھا، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 27 مارچ کا شیڈول جاری کیا تھا کہ 27 مارچ میں کو خیبر پختونخوا کے جو دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہیں وہ 27 مارچ کو ہوں گے. لیکن اس فیصلے کو پھر جنوبی وزیرستان سے اور کوہستان سے کچھ لوگوں نے چیلنج کیا یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں. اور پشاور ہائی کورٹ نے پھر پچھلے ہفتے اس پٹیشنر کو سنتے ہوئے پھر وہ 27 مارچ والا جو فیصلہ جو تھا وہ مؤخر کیا گیا تھا. اور اس میں درخواست گزاروں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بہت زیادہ جو پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑوں پہ بڑی برف باری ہوتی ہے اور بڑا سخت موسم ہوتا ہے، سرد موسم ہوتا ہے مارچ کے اینڈ تک. تو لہٰذا جو 27 مارچ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ 27 مارچ کو ہوں گے، تو لہٰذا ان کو مؤخر کیا جائے. تو اس کو پھر پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد سرکٹ نے اس کو پھر یہ مؤخر کیا دیا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت جاری کی تھی کہ اس دوسرے مرحلے کے انتخابات کو جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد کرے. لیکن تاہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا، جو اس پشاور ہائی کورٹ کا جو ایبٹ آباد سرکٹ کا جو آرڈر تھا اس کو چیلنج کیا. اور 14 فروری کو یعنی کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے اس کی سماعت کی تھی. اور اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ سسپینڈ بھی کیا تھا. اور پھر 14 فروری کو نوٹس جاری کیے گئے تھے کہ 14 فروری کو تمام فریقین یعنی خیبر پختونخوا حکومت اور جو پٹیشنر ہیں وہ آ جائیں. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، بڑی لمبی چوڑی ہیئرنگ ہوئی تھی. اور اس پر بینچ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے مینڈیٹ ہے، اور الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کرتا ہے، کیوں یہ شیڈول بھی وہی جاری کرتا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کا جو ہے مینڈیٹ ہے کہ وہ انتخابات کرائے. اور کل جو درخواست گزار تھے جو پشاور ہائی کورٹ کے ایبٹ آباد سرکٹ میں جو پٹیشنر تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ انتخابات ہو جائے اور اس کو مؤخر کیا جائے کیونکہ سردی کے موسم کے باعث اور برف باری کے باعث، تو انہوں نے بھی کل کہا تھا کہ چونکہ وہاں پہ بڑی برف باری ہوتی ہے اور بڑا موسم خراب ہوتا ہے. اور اس طرح خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل شمائل احمد بٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو یہ 31 مارچ کا جو شیڈول جاری کیا تھا دوسرے مرحلے کا، ہم سے انہوں نے صلاح نہیں لیا تھا. تو اس پر پھر سپریم کورٹ نے کل یہ معاملہ آج کے لیے یعنی 15 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفر کیا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ آپ وہاں جائیں. تمام پارٹیز کو کہا، خیبر پختونخوا حکومت کو بھی کہا اور درخواست گزاروں کو بھی کہا کہ آپ جائیں اور الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف پیش کریں. اور الیکشن کمیشن کو بھی ہدایت کی تھی کہ اس کا باقاعدہ جو ہے اپروپریٹ آرڈر پاس کیا جائے. تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہوئی، اور سماعت کے دوران پھر جو لوگوں نے دلائل دیے، خیبر پختونخوا کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں شمائل احمد بٹ، انہوں نے دلائل دیے کہ انہوں نے مخالفت کی کہ یہ مؤخر اس لیے کیے جائے کیونکہ جو سیکنڈ مرحلہ ہے، جو دوسرا مرحلہ ہے جو جہاں پہ انتخابات ہونے
ہیں 18 اضلاع میں، ان میں سے 15 اضلاع میں جو ہے وہ تقریباً شدید برف باری ہوگی، اور مارچ تک جو ہے موسم جو ہے وہاں پہ -ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا وہاں کا ٹیمپریچر. تو لہٰذا تو اس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ موسمیات یہ کیسے اسیس کر سکتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو گلگت بلتستان کے جو علاقے جو برف پوش وہاں پہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر تو اکثر یہ سیاستدان جو ہیں وہ جلسے جلوس کرتے ہیں سردی کے موسم میں، تو انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے. اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بلدیاتی انتخابات بہت ضروری ہیں. تو لہٰذا اب دوسری جانب پر درخواست گزار جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے اپٹاباد سرکٹ میں جو انہوں نے جو پٹیشنیں دائر کی تھی جو مؤخر کرنا چاہتے تھے، ان کے وکیل مدثر خالد عباسی نے بھی یہی کہا کہ چونکہ بہت موسم خراب ہوگا، برف باری ہوگی اور لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا مشکل ہوگا اور پولنگ جو ہے وہ بہت کم ہوگی، تو لہٰذا اس کو مؤخر کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے اپنا جو ان کے دلائل سننے کے بعد پھر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور پھر آج شام 4 بجے فیصلہ سنایا، اور اپنے فیصلے میں اپنا جو پہلا جو فیصلہ تھا، جو 31 مارچ کا جو فیصلہ تھا، انہوں نے برقرار رکھا، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ اب الیکشن جو ہیں وہ 31 مارچ کو ہی ہوں گے. یعنی خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات کا جو انعقاد وہ 31 مارچ کو ہی ہوگا. تو لہٰذا اب 31 مارچ کو سیکنڈ مرحلے کے انتخابات ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اب اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے، کیونکہ کچھ ہی تقریباً ابھی 1 مہینہ رہ گیا ہے، اور اس کے لیے اب پہلے بھی جو پہلے مرحلے کا جو انتخابات ہوئے تھے 19 دسمبر کو پچھلے سال، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. ان کے امیدوار وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئے، اور زیادہ تر جو ہے جمعیت علماء اسلام فی گروپ مولانا فضل الرحمان گروپ کے جو ہے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہو گئے تھے. اس کو بھی نتیجے کو بھی پھر اپوزیشن جماعتوں نے بڑا کیش کیا، اور ہر وقت یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ رزلٹ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کی کارکردگی ہے. اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوتی تو عوام ان کو ریجیکٹ نہ کرتی. اور دوسرا جو وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ جو ہارے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان لوگوں نے عمران خان سے بڑے کمپلینٹ بھی کیے تھے، کمپلینٹ رجسٹر بھی کیے تھے، اور انہوں نے زیادہ تر ان تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جو بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی تھی اور سلیکشن آف کینڈیڈیٹ جو تھا وہ غلط تھا، اور تمام جن لوگوں کو عمران خان وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو یہ ٹاسک سونپا تھا کہ آپ جج کریں گے کن کن کو ٹکٹس دیں گے، تو ان لوگوں نے زیادہ اپنے منظور نظر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ٹکٹ جاری کیے اور انتخابات میں جو ہے الیکشن کروائے، اور وہ ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار گئے مخالف پارٹیوں کے مقابلے میں. تو لہٰذا ان کی وجہ سے اس پہلے مرحلے کے الیکشن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا سیٹ بیک کا جو ہے سامنا کرنا پڑا اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب دوسری طرف یہ جب خیبر پختونخوا حکومت جب یہ مؤخر کرنے کی بار بار استدعا کر رہے تھے، تو یہ بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ الیکشن لیٹ ہو جائے، اور ان کی تیاری اتنی زیادہ نہیں ہے، اور وہ شاید اسی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں. اور آج خیبر پختونخوا کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے شمائل بٹ، انہوں نے یہ بھی یہی کہا کہ چونکہ وہاں پہ 18 میں سے 15 اضلاع میں جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہوگا درجہ حرارت وہ -سینٹی گریڈ ہوگا، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن چیف الیکشن کمشنر اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انتخابات جو ہے 31 مارچ کو ہوں گے، اور جو انہوں نے جو پہلے جو شیڈول جاری کیا تھا 27 مارچ کے بعد والے شیڈول کے بعد 31 مارچ کا، وہ انہوں نے برقرار رکھا، اور اب 31 مارچ کو انتخابات ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلے مرحلے میں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی، اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی جو ان لوگوں نے معمور کیے تھے اس ٹاسک کے لیے، اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان دوسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے کیا حکمت عملی اپناتے ہیں. کیا وزیر اعظم عمران خان دوبارہ وہ غلطی کریں گے، ایسے لوگوں کو وہ ٹاسک سونپیں گے کہ کن کن لوگوں کو ٹکٹیں دینی ہیں، کن کن امیدواروں کو بلدیاتی انتخابات میں کھڑا کرنا ہے، کن کو جو موسٹ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں، اور جو یہ انشور کرائے کہ وہ اپنی وکٹری کو انشور کرائیں، یقینی بنائیں. تو اب دیکھنا یہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس دوسرے مرحلے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے. تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے نئے دیکھنے والے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.